الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق اللہ العظیم. تین باتیں ہیں: قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت طیبہ اور حالات حاضرہ. تین عنوان ہیں: قرآن کریم، سیرت طیبہ اور حالات حاضرہ. تین باتیں. اس پہ ایک عنوان ہم چلائیں گے. اس سے پہلے ہم نے تقویٰ پر گفتگو کی تھی نا، وہ عنوان ہمارا مکمل ہو گیا. اب یہ نیا عنوان ہے، انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے. قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے. دنیا میں جتنے بھی علوم کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، علوم ہے، فنون ہے، یہ سب قرآن کریم کے مرہون منت ہے. ہمیں سمجھ آئے، ہمیں سمجھ نہ آئے، وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں کہ جب انگریز کا تسلط اور غلبہ تھا، اور ہم نے ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ انگریز کا تسلط اور غلبہ ہے. اس سے بڑھ کر اچھا دور مسلمانوں نے گزارا پوری دنیا میں. انگریز کے پاس اس وقت سسٹم چلانے کے جتنے بہتر طریقے ہیں، یہ آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں، انہوں نے یہ مسلمانوں سے لیے ہیں. وہ مسلمانوں کے پاس بہتر طریقے تھے سسٹم چلانے کے، نظام چلانے کے، وہ سب انہوں نے اختیار کیے. یہ کیس کب پتہ لگے گا؟ جب ہم اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھیں گے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پڑھیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھیں گے، پھر بنو امیہ میں وہ حکمران جنہوں نے بہت اچھی حکمرانی کی، ان کو پڑھیں گے. ہر طرح کے لوگ آئے، اچھے بھی آئے، ظالم بھی آئے. پھر بنو عباس کا بڑا لمبا دور ہے، اس کو پڑھیں گے. سلطنت عثمانیہ کو آپ دیکھیں، آپ ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، مغلیہ کی حکومت ہے، اس سے پہلے کے ادوار ہے. آپ اسپین کی تاریخ کو دیکھیں. یہ مسلمانوں کی ایک زبردست تاریخ ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں. جس چیز کو آپ دماغ دیں گے،
جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے، جس چیز کو آپ عزت دیں گے اور جس چیز کو آپ وقت دیں گے، اس چیز کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے نے اوپر سے لے کر حکمرانوں سے لے کر رعایا تک، تعلیمی اداروں کو لے لے، اپنی مارکیٹوں کو لے لے، اپنے اجتماعی سسٹم کو لے لے، انفرادی زندگی کو لے لے، قرآن کو کتنا وقت دیا؟ چاہے وہ قرآن کریم الفاظ کے حوالے سے ہو یا معنی اور تفسیر کے حوالے سے ہو، کتنا وقت دیا قرآن کریم؟ ہے ہی نہیں۔ ساری زندگی گزر گئی دنیا کی باقی چیزوں میں، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ہی مضمون کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ دیکھیں میں اس آیت کو لے کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم گفتگو کریں گے نا، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا موضوع ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے، قرآن کریم مکمل اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے اور راستے۔ آپ کا ایک مقصد ہے، طالب علم پڑھتا ہے میں یہ ڈگری لے لوں، مجھے یہ ملازمت ملے، ایک اس کا مقصد ہے۔ ایک اس مقصد کے لیے وہ دھکے کھاتا ہے، کبھی اسکول جاتا ہے، پھر کالج جاتا ہے، پھر یونیورسٹی جاتا ہے، پھر ایک آدمی عالم بننا چاہتا ہے، مفتی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ قاعدہ اٹھاتا ہے، پہلے الف با تا سا یہاں سے آواز لیتا ہے، پھر کرتے کرتے کتنے مرحلوں سے گزرتے 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 بالآخر وہ عالم بن جاتا ہے۔ وہ پھر عالم بننے کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جب عملی میدان میں وہ کودتا ہے، اصل زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سرچشمہ ہے۔ علم اور عمل، قرآن علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی پہلو ہے۔ آج ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے صبح ناشتے پہ، وہ بار بار اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، پہلے بھی کرتے رہے، ابھی بھی کرتے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاملات کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اخلاق پر۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، لالچ کیا ہے، بدگمانی کیا ہے، یہ اخلاقی تو معاملات کی جڑیں ہیں نا۔ اب جب اخلاق نہیں ہے تو معاملات، ایک آدمی کو پتہ لگ کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور وہ میرے رزق کو خراب کرتا ہے، خیانت کرنا یہ زندگی کو، رزق، سب چیزوں کو برباد کرتا ہے، جب یہ حقیقت اس کے دل میں اتر جائے تو پھر وہ خیانت کیوں کرے گا؟ جب اسے پتہ ہی نہ ہو، معاملات کرتا ہے، معاملات کہنے سے کیا ہوتا ہے، بولنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ جب اس کو حقیقت کا اندازہ ہو کہ میرے رزق کے اندر دیکھو کیا آ رہا ہے، اس میں بہت بنیادی چیز ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سرچشمہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ زندہ قرآن کریم کو دیکھنا، چلتا پھرتا قرآن، زندہ قرآن کریم کو دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو دیکھو، وہ زندہ قرآن جا رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو قرآن نے کہا اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا دنیا کو. اب پڑھیں قرآن کریم. اور تیسری چیز ہے حالات حاضرہ. حالات حاضرہ ہے، دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں گفتگو کرتا ہوں، ہمارے ہاں کا ایک ماحول ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں. وہی گفتگو جا کر کے میں کسی اور شہر میں کرتا ہوں، شاید وہاں کا ماحول یہاں سے مختلف ہو، وہاں لوگوں کا رہن سہن، اس کی سوچ مختلف ہو. جب رہن سہن مختلف ہوتا ہے تو سوچ مختلف ہوتی ہے، سوچ مختلف ہوتی ہے تو رہن سہن مختلف ہوتا ہے، فرق آ جاتا ہے. وہی جا کر کے میں گفتگو کرتا ہوں ان پڑھ حضرات میں، سیدھے سادے کالونی کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ان کے ماحول کے مطابق کرنی پڑتی ہے. اگر میں جاتا ہوں علماء اور طلباء کے ماحول میں جو دین سیکھنے والے ہیں، ان کا ماحول مختلف ہے. میں جاتا ہوں پڑھے لکھے طبقے میں دنیا دار، دین نہیں، جنہوں نے دنیا کی تعلیم لی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کا انداز الگ ہے. ہر جگہ ماحول، موقع شناسی اور مزاج شناسی، دو بنیادیں، موقع شناسی، مزاج شناسی. یہ ہمارے حضرت مستقل موبائل میں لگے ہوئے. حضرت کیا کر دو، بند کرو اس کو، توجہ سے سنو، نماز کے بعد مجھے ملو اور مجھے میری تقریر کا خلاصہ سناؤ، ٹھیک ہے؟ پھر ہم ہمیشہ کے لیے دوستی کریں گے. تقریر اب جو رہ گئی وہ رہ گئی، جو مزید ہے وہ سن لینا مجھ سے. توجہ رکھا کرو، بہت سنا کرو، تھوڑا سا اپنے آپ کو مسجد میں کنٹرول رکھ کے. تو کتنی باتیں میں نے ذکر کیا آپ حضرات کی خدمت میں. ایک ہے قرآن کریم، سب جانتے ہیں قرآن کریم کو، مانتے بھی سب ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت. نمبر 3 دیکھیں نا، میں گزارش کر رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے لیکن دیکھیں اصول کی بات کرنا، حق بات کرنا. الحمدللہ ہمارے اس مسجد کا یہ، ہم کبھی غیر ضروری گفتگو کوشش کرتے نہیں ہوتے. وہ الگ بات ہے کہ بعض باتیں لوگوں کے ذوق و مزاج میں آتی ہے نہیں آتی، وہ ایک الگ چیز ہے، بات اصول کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک بندہ کہے کہ میرے بات مزاج کے مطابق، ہم تو کسی کے مزاج کے مکلف نہیں ہے نا، ہم تو اصول کے مکلف ہیں. ہاں کوئی بات شریعت سے ہٹ کرو، اصول سے ہٹ کرو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. کسی کے مزاج سے ہٹ کرو، مزاج کے مکلف تو ہم نہیں ہیں. یہاں جتنے حضرات تشریف فرمائے، میرا اپنا مزاج ہے، آپ میں سے ہر حضرت کا اپنا مزاج ہے. ہم ایک اصول کے تحت جمع ہے. وہ اصول کیا ہے؟ اس وقت قرآن کریم، اس پر سب کا اتفاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا اتفاق ہے. حالات حاضرہ، اب میں آپ کو قصے کہانیاں سنانا شروع کر دوں قرآنی، بات نہیں بنے گی نا. دیکھیں قرآن ہے، سب مانتے ہیں تمام مسلمان کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے سب کا اتفاق ہے، قیامت تک کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. آپ کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود تھی یا قیامت تک کے لیے؟ یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے. ختم نبوت کیا معنی ہے؟ ختم نبوت، نبوت ختم، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت چلے گی. آپ کی نبوت ہے. جو کوئی اٹھے اور کہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، غلط بولتا ہے. تو یہ بات، اور حالات حاضرہ، یہ 3 چیزیں. تو یہاں سے میں نے یہ 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر لی. قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات حاضرہ.
یہ ہمارا ایک نیا عنوان شروع ہو گیا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں پہ، اس مناسبت سے نہیں کر رہا ہوں کہ ربیع الاول ہے، اس مناسبت سے کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ پورا ہر سال ہمارے ہاں مستقل سیرت کی کتابیں چلتی ہیں، ایک سیرت کی کا کورس چلتے ہیں، ابھی 250 لوگ ہمارے ہاں کورس کر رہے ہیں، مرد خواتین، پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سبقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھا رہے ہیں، بالکل سبق، ہر مرد ہے عورت ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، پروجیکٹر لگتا ہے، پہلے اس کا خلاصہ بتایا جاتا ہے اور پھر کتاب میں سب دیکھتے ہیں، سبقاً وہ پڑھایا جاتا ہے۔ 8 مہینے ہو گئے، باقاعدہ پوری کتاب ہمارے یہاں چھپی ہے، اور وہ غزوہ خندق تک ہم پہنچ گئے۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری، ذی قعدہ سن 5 ہجری تک ہم پہنچ گئے، آپ ان کی زندگی پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ کے لیے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں، جہاں کہیں ہو وہ مدینے میں۔ یمن کا علاقہ فتح ہوا، یمن اس زمانے ہے عرب، جزیرۃ العرب کے 5 حصے ہیں، حجاز ہے، نجد ہے، یمن ہے، عروض ہے، تہامہ ہے، یہ جو مکمل جزیرۃ العرب، یہ سعودی عرب نہیں، یہ سیاسی جغرافیہ ہے، جو طبعی جغرافیہ ہے، جتنے عرب ممالک ہیں، ایک تو عربی بولتے ہیں، عرب ہے نہیں، شام والے، عراق والے، مصر والے، افریقہ کے بعض ممالک جہاں عربی بولی جاتی ہے وہ عرب شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ جزیرۃ العرب میں نہیں آتے۔ جزیرۃ العرب کے 5 حصے ہیں، تہامہ، حجاز، یمن، نجد، عروس، بحرین تک، امارات ہے، بحرین ہے، قطر ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، یہ سب ممالک اس کے اندر آتے ہیں۔ آپ یمن کا اس زمانے میں الگ ملک شمار ہوتا تھا، الگ حکومت تھی یمن پر۔ یمن جب فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا ایک حصے کا، یمن کے ایک حصے کا امیر اور قاضی بنا کر روانہ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل ایک انصاری صحابی ہے، اور اعلمہم بالحلال والحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حلال کو اور حرام کو سمجھنے والا، اس کا ماہر تم میں وہ حضرت معاذ بن جبل ہے۔ بہت عظیم صحابی ہے، بہت بڑے صحابی ہے، ان کو روانہ فرمایا، اور جب ان کو روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ چل رہے ہیں، ان کو لے کے کافی دور تک لے کے چلے اور ان کو روانہ فرمایا، اور گفتگو فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا معاذ ایک بات کا خیال رکھو، دیکھو عہدہ مل رہا ہے، آدمی کے پاس جب مال آتا ہے آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے، عادتیں بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، آدمی کو عہدہ ملتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، عادتیں بدل جاتی ہے، آدمی کو شہرت ملتی ہے تو عادت بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، فطری چیزیں ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ہاضمہ بہت مضبوط ہوتا ہے، مال آئے ذرہ برابر سوچ اور عادتوں پہ فرق نہ آئے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تربیت، مال آیا بالکل اثر نہیں ہوا، عہدہ ملے انسان کی سوچ نہ بدلے بلکہ اور ذمہ داری کا احساس ہو جائے، ذمہ داری بڑھ گئی، شہرت ملے زندگی پر فرق نہ پڑے، یہ بہت بڑی نعمت۔ اس کے لیے چاہیے تربیت، اس کے لیے چاہیے ہاضمہ۔ کہتے ہیں نا جوش دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جوش دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت،
جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ سمندر خاموش پڑا رہتا ہے اور دریا شور مچاتا رہتا ہے، ادھر ٹکرایا ادھر ٹکرایا، ادھر نکلا ادھر نکلا، شور مچاتا ہے۔ تو سمندر کی خاموشی دریا کے شور سے کہتی ہے جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، با کمال لوگ، وہ خاموش رہتے ہیں، بولتے کم ہیں اور سنتے زیادہ ہے، سوچتے زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی دین نعمت ہے۔ جو آدمی بولتا کم ہے اور سوچتا زیادہ ہے، سنتا زیادہ ہے، اس کا قوت فیصلہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کے کاموں میں بہت برکت ہوتی ہے۔ یہ غیر ضروری بولنا، غیر ضروری، اس سے آدمی کی عقل پر اثر پڑتا ہے، کاموں پہ اثر پڑتا ہے۔ جب عقل پر اثر پڑے گا تو زندگی گزارنے کے انداز پہ اس کا اثر پڑے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں عرب حضرت معاذ ابن جبل کو روانہ فرما رہے، ساتھ ساتھ جا رہے، فرمایا دیکھو معاذ، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ معاذ، عیش و عشرت سے بچنا، تعیش کی زندگی سے، سہولت کی زندگی سے، تعیش میں پڑ گیا، کھانے پینے میں پڑ گیا اور گاڑیوں کے شوق میں پڑ گیا، پتہ نہیں کیا کیا شوق ہے دنیا کے اندر۔ اگر ایک آدمی کو اللہ نے حیثیت دی ہے، اچھی چیز رکھے، لیکن وہ ایک تو بسا اوقات کبھی کبھی دیکھتا ہوں بعض دوستوں کو عجیب عجیب چیزیں، جب غیر ضروری چیزیں۔ صحابہ نے سوال اٹھائے، سورہ بقرہ میں کل 7 سوالات ہیں، یسألونک 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 یسألونک، 7 الگ الگ سوالات الگ لوگوں نے کیے ہیں الگ الگ اوقات میں۔ اس میں ایک سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کرے، کیا خرچ کرے ہم۔ قرآن نے بڑا شارٹ کٹ مختصر جواب دیا، قل، کہہ دیجئے، العفو، جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے اٹھاؤ دو، کیا کرو گے رکھ کے۔ اتنا گھروں میں خصوصاً ہماری خواتین غیر ضروری چیزیں لا کے برتی ہے، رکھتی ہے، قیامت تک کامیاں پڑی رہتی ہے۔ ہاں ضرورت کی چیز آپ اچھی رکھیں، صاف ستھری رکھیں، غیر ضروری چیز۔ اگر ہم اپنی زندگی کا سنجیدہ جائزہ لیں، اپنے آپ کو غیر ضروری ہم نے الجھا دیا ہے، غیر ضروری چیزوں میں، اس میں وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اس میں ساری چیزیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو روانہ فرما رہے، معاذ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ معاذ، عیش و عشرت سے بچنا، ایسے نہیں جا کے وہاں تعیش میں پڑھو، میں تو گورنر بن گیا، میں تو بڑا غریب آدمی تھا اور مدینہ منورہ کے ایک کچے مکان سے نکلا اور اب دیکھو میں یمن کا گورنر بن گیا ہوں، مجھے یہاں کی بڑی ذمہ داری بن گئی۔ نہیں، عیش و عشرت سے بچو۔ اللہ کے خاص بندے کبھی عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوتے، اللہ کے خاص بندے کبھی عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور پھر فرمایا کہ معاذ دیکھو ایک بات سنو، اگلے سال جب آؤ گے نا، اگلی مرتبہ مدینہ منورہ، تو شاید میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے اور آپ میری قبر کے پاس سے گزرو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے، فرمایا معاذ میری بات سنو، متقی پرہیزگار لوگ جہاں کہیں ہوتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ متقی اور پرہیزگار لوگ دنیا کے جس کونے میں ہو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں کہیں ہو وہ مدینے میں ہے۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجمع پہ نظر ڈالی تو تاحد نگاہ مجمع تھا۔ اس زمانے میں تو یہ وسائل، یہ چیزیں نہیں تھی نا، 1,00,000
14,000 کا قول بھی ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، 1,18,000 کا بھی ملتا ہے، 1,24,000 کا بھی ملے گا، 1,30,000 کا بھی ملے گا، 1,44,000 کا بھی ملے گا۔ اتنے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی جو اللہ کا پیغام مجھے ملا تھا وہ میں نے آپ حضرات کو پہنچا دیا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ فرمایا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر مجمع کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہی ہے، اے اللہ گواہ رہی ہے، اے اللہ گواہ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لے کے اب اللہ کی مخلوق تک پہنچائے۔ دشت و دشت ہے، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت عقبہ ابن نافع رحمت اللہ علیہ، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، عقبہ ابن نافع رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر جہاں آبادی ختم ہوتی ہے، دنیا ختم، سمندر شروع ہو جاتے ہیں، اپنے گھوڑے کے اگلے پیر سمندر میں ڈالیں اور پھر فرمایا کہ اے اللہ یہاں سے آگے بھی آپ کی مخلوق ہوتی، زمین ہوتی نا، تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے کچھ مختصر آپ کی زندگی کے اہم پہلوؤں پہ ہم گفتگو کریں گے، اہم پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کے علاوہ 23 سالہ زندگی جو نبوت کے بعد ہے، اس مقصد کو حصول کرنے کا طریقہ کار آپ نے کیا اختیار کیا، جو قرآن نے بتایا، وہ سب چیزوں پہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے گفتگو کریں گے۔ یہ عنوان ذرا ذہن میں رکھیں، قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سرچشمہ ہے اور حالات حاضرہ۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔